السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اگلے جو ہمارا ایک بند رہتا ہے اور ایک شعر رہتا ہے، اس بند اور اس شعر کے میں آپ کو اہم نکات نہیں دوں گی، یہ آپ لوگ خود اپنے ورڈز میں لکھیں گے۔ تو اپنے الفاظ میں لکھنے کے لیے چند جو نکات ہیں وہ میں آپ کو زبانی بتا رہی ہوں۔ جیسے کہ ہمارا اگلا جو بند ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے ہوں تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ آخری شعر ہے اس کا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کارواں ہمارا۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کا معنی اوپر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسکرین میں۔ حرمت کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ اس کے بعد ہے رواں ہوتا ہے جاری رہنا۔ اس کے بعد سالار کہتے ہیں رہنما کو، جو سپہ سالار ہوتا ہے رہنما۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ میر حجاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلے شعر میں بانگے درا اقبال کی نظم ہے جس کا مطلب انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جادہ پیما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ بانگے درا کا یہاں پہ مطلب یہ بھی ہے، میں نے آپ کو یہ الفاظ معنی میں آگے آپ نے مشق اس کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے الفاظ معنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قافلے کی روانگی سے پہلے بجنے والی یا بجائے جانے والی گھنٹی، اس کو بانگے درا کہتے ہیں۔ یعنی جب قافلہ کسی جگہ سے کسی دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے نا، اس جگہ کو چھوڑتا تو اس سے پہلے ایک جو الارم بجایا جاتا ہے یا ایک جو گھنٹی بجائی جاتی ہے اسے بھی بانگے درا کہتے ہیں۔ تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کریں گے۔ پہلے ہم یہ بند نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 5 میں ہم لکھیں گے کہ اس بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے عرض پاک سے مراد پاک سرزمین کے، اے ہماری زمین، ہم تیری عزت کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مطلب ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وقت آنے پر ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اپنے وطن کی خاطر قربان کر دیں گے۔ اور وہ وطن کو یاد دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عرض پاک تو جانتا ہے کہ جب بھی مطلب قربانی کا وقت آیا ہے، جب بھی تمہیں ہماری ضرورت پڑی ہے، جب بھی تمہیں ہماری قربانیوں کی ضرورت پڑی ہے، تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہم ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہے ہیں۔ اور یہ بات تو بھی جانتا ہے کیونکہ تیری سرزمین کے تلے ابھی بھی ہمارا خون رواں دواں ہے۔ رواں دواں ہونے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری بنیادوں میں ہمارا خون ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں اور یہ ملک ان کی قربانیوں کا ہی ثمر ہے، تو تمہاری رگوں میں ابھی تک ہمارا خون رواں ہے۔ اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا۔ سالار کارواں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو قافلہ ہے، یہ جو آزادی کی جنگ ہے یا یہ جو آزادی کا قافلہ ہے یا یہ جو جہاد کرنے کے لیے ہمارا قافلہ رواں ہوا ہے، اس قافلے کے سپہ سالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہیں، کیونکہ ہم شریعت محمدی پر عمل پیرا ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ تو ہمارا تو سپہ سالار ہی اتنا وہ مضبوط ہے، اتنا بہادر ہے، تو ہم کیوں نہیں نہ ڈر ہو سکتے۔ تو اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، تو ہم اس نام کے صدقے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس نام کے صدقے میں ہی پیدا کیا ہے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہی یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے، تو ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام سے ہی اس دنیا میں سکون ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے ان کے نام سے ہمارے دلوں کو سکون ہے۔ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے جیسے ہمیں حکم دیا ہے ہم ان کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے آخری شعر میں اقبال نے کہا ہے اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا۔ ترانہ آپ کو پتہ ہے نا، کسی سانگ کو، گیت کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ جو ترانہ ہے، یہ جو میں آزادی کا ایک ترانہ گا رہا ہوں یا میں یہ جو آزادی کے لیے ایک آواز اٹھا رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ بانگے درا ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو متعارف کروایا اس میں کہ ان کی کتاب کا نام بانگے درا ہوگا، اور دوسری اگر ہم یہ زمانی لفظ ہے اور اس کا ہم اگر دیکھتے ہیں
دوسرے انداز سے اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آزادی کے قافلے کے اندر ایک جوش ولولہ پیدا کر دیا ہے، مطلب میں نے اس قافلے کو روانگی کے لیے تیار کر دیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قافلے کی روانگی سے پہلے بجائے جانے والی گھنٹی، یعنی یہ گھنٹی جو ہے یہ ایک الارم ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ رواں ہو گیا، مطلب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آزادی کے لیے ایک قافلے کو تیار کر دیا اور میں نے وہ گھنٹی بجا دی ہے، میں نے وہ نکارہ بجا دیا ہے کہ ہمارا قافلہ اب جنگ کے لیے تیار ہے، اب آزادی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کارواں ہے، ہماری جو ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، ہمارا قافلہ ایک دفعہ پھر اپنے راستے پر اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ اور میری یہ جو ساری باتیں ہیں، یا میں یہ جو ساری باتیں کہہ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے اندر جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے، تو یہ سمجھیں کہ میں نے وہ گھنٹی بجا دی ہے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ آزادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ کسی قسم کے خوف اور خطرے سے بالاتر ہو کے تو اپنی آزادی حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آخری شعر اور یہ بند نمبر 5، اس کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں کریں گے، اور آپ نے مجھے کل یہ ساری نظم چیک کروانی ہے۔ کچھ بچوں نے اوپر والے بھی مطلب بند کے، کچھ نے 3 کیا ہوئے ہیں، کچھ نے 2 کیا ہوئے ہیں، تو کچھ نے 4 کیا ہوئے ہیں۔ تو سارے بچے اس نظم کو کل تک مکمل کر لیں تاکہ کل پھر ہم اگلی نظم کو شروع کر سکیں۔ اگلی نظم ہمارا ہے چور کی داڑھی میں تنکا، اس کا ہم خلاصہ کریں گے، اس کی ہم تشریحات نہیں کریں گے۔ اس کی مشق آپ کو اسکول میں کروائی جا چکی ہے، اس مشق کو بھی آپ یاد کر لیں تاکہ پھر آپ کا ایک چھوٹی سی کوئی تحریری جانچ یا اس طرح کا میں آپ کو نیکسٹ جو آپ کا ٹاسک ہوگا وہ اس سے ریلیونٹ ہوگا، کہ وہ اسی سے متعلقہ میں آپ کو کچھ سوالات دوں گی تحریری جانچ کی صورت میں، وہ آپ لوگوں نے کر کے مجھے پھر سبمٹ کروانا ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک کام نہیں کروایا جمع، پلیز اپنے ٹیچرز کو کام جمع کروائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو آج اسکول کی طرف سے پورا ایک شیڈیول بھی مل چکا ہے، دیکھ لیا ہوگا آپ نے اپنا اسکیجول، اس میں آپ کے ایگزامس کب ہو رہے ہیں، کیا سارا کچھ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو پلیز اپنا دھیان رکھیں اور جو کام آپ کو دیے جا رہے ہیں انہیں بھی ٹائملی مکمل کر کے سبمٹ کروائیں۔ بہت شکریہ، اللہ